جو سیاہی علم بانٹنے اور حق لکھنے میں خرچ ہوتی ہے اس کا وزن بروز محشر بہت بھاری ہوگا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت باب وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر ان سے سیکھتا ہے۔ عمل کے بغیر انسان کا علم اس کنویں کی طرح ہے جس میں پانی تو میٹھا ہو لیکن پیاسوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ چراغ چاہے مٹی کا ہو یا سونے کا، اس کی اصل قیمت اس کی روشنی سے لگائی جاتی ہے، بالکل انسان کے کردار کی طرح۔ ایک بہترین استاذ وہ نہیں جو صرف راستہ دکھائے، بلکہ وہ ہے جو راستے کی کٹھنائیوں میں چلنے کا حوصلہ بھی دے۔ آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو عقل سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور عقل تب تک کھلتی ہے جب دل میں تکبر نہ ہو۔ تیر تو جسم کو زخمی کرتا ہے اور وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے کہے گئے الفاظ روح کو عمر بھر کے لیے چھلنی کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا اندھا وہ نہیں جس کی آنکھیں نہ ہوں، بلکہ وہ ہے جو حق دیکھ کر بھی اس سے منہ موڑ لے۔ دنیا بھی دولت چھین سکتی ہے، لیکن علم اور ہنر وہ خزانے ہیں جو بانٹنے سے مزید بڑھتے ہیں۔ جب عقل حد سے بڑھ جائے تو وہ تکبر بن جاتی ہے، اور جب عشق الہی حد سے بڑھے تو وہ کامل بندگی بن جاتی ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ اس سے بہتر کئی دروازے کھول دیتا ہے، شرط صرف کامل یقین کی ہے۔ جو درخت خزاں کی ویرانی میں بھی صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، بہار سب سے پہلے اس کی شاخوں پر دستک دیتی ہے۔ سونا جتنا آگ میں تپتا ہے اتنا ہی نکھرتا ہے۔ اللہ بھی اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر کندن بناتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں طویل سجدوں اور مانگنے کے عمل سے نواز رہا ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ نہیں کہ تم دنیا کی ہر چیز پالو، بلکہ یہ ہے کہ جو رب کی طرف سے مل جائے دل اس پر پوری طرح راضی ہو جائے۔ جو کشتی کامل توکل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے، طوفان خود اسے کنارے تک پہنچانے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے وہ حسرتوں اور دنیاوی فکروں کے بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے طاقتور فریاد وہ ہے جس میں آواز نہ ہو، اور وہ گرے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سیدھی رب کے حضور پیش ہو۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس کی تقدیر کیسے اور کتنی محبت سے لکھی ہے تو وہ خوشی سے سجدے میں گر پڑے۔ اسباب کا استعمال کرنا سنت ہے، لیکن نتائج صرف اور صرف اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اصل توکل ہے۔ چہرہ تو آئینے میں روز سنوارتے ہو، کبھی اپنے اخلاق کو بھی ضمیر کے آئینے میں پرکھ کر سنوار لیا کرو۔ جو شخص رب کے حضور جتنا عاجز ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام اتنا ہی بلند کر دیا جاتا ہے۔ عطر کی خوشبو تو ہوا کے رخ کی محتاج ہے، لیکن اچھے اخلاق کی خوشبو ہر سمت خود بخود پھیل جاتی ہے۔ کسی کو معاف کر دینا کمزوری نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا ظرف اس کی غلطی اور غصے سے بہت بڑا ہے۔ میٹھے اور نرم بول سے تم دلوں کے وہ تالے بھی کھول سکتے ہو جن کی چابیاں مدتوں پہلے گم ہو چکی ہوں۔
غصہ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے اسی شخص کے سکون کو جلاتی ہے جس کے دل میں وہ بھڑکتی ہے۔ رشتوں کو اگر وقت کی دھوپ اور احساس کا پانی نہ دیا جائے تو وہ ان پودوں کی طرح سوکھ جاتے ہیں جو اندھیرے میں رکھے ہوں۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے تنقید ایسے کرو جیسے شبنم کا قطرہ پودے پر گرتا ہے، نہ کہ اولے کی طرح جو پتے ہی جھاڑ دے۔ جو شخص دوسروں کی عزت کو پامال کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت کے کھونے کا راستہ خود ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے خاموشی سے کھاتا ہے جیسے دیمک قیمتی لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو بھر تو دیتا ہے لیکن سبق یاد دلانے کے لیے اس کے نشان باقی چھوڑ دیتا ہے۔ جب الفاظ اپنا اثر کھو دیں اور بحث بڑھنے لگے تو خاموشی سب سے بہترین، باوقار اور طاقتور جواب بن جاتی ہے۔ جو کل گزر گیا اس پر رونا اور جو کل آنے والا ہے اس سے حد درجے ڈرنا انسان کی آج کی خوشیوں کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ دنیا میں سب سے انمول چیز وقت ہے، کیونکہ یہ واحد دولت ہے جسے بادشاہوں کے خزانوں سے بھی دوبارہ خریدا نہیں جا سکتا۔ جو انسان دنیا کے سامنے بہت زیادہ مسکراتا اور ہنستا ہے اکثر وہی تنہائی میں مصلے پر سب سے زیادہ آنسو بہاتا ہے۔ زندگی دراصل گناہوں سے توبہ کرنے کی ایک مہلت ہے اور موت اس مہلت کے اچانک ختم ہونے کا قطعی اعلان ہے۔ بات کرنے سے پہلے اسے عقل اور شرم کے ترازو میں تول لو، کیونکہ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلا لفظ کبھی واپس نہیں آتے۔ جو شخص آج اپنے وقت کو فضولیات میں ضائع کرتا ہے وقت کل اسے کسی منزل کے قابل نہیں چھوڑتا۔ رات کا اندھیرا اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان غفلت میں سو جائے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے تنہائی میں ہم کلام ہو سکے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا صبر بالکل جواب دے رہا ہے تو جان لو کہ اللہ کی مدد اور منزل بالکل قریب آ چکی ہے۔ ایک انمول موتی بننے کے لیے سیپ کو طویل عرصے تک سمندر کی تاریک تہ میں خاموشی اور دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب تک پتھر پر چھینی اور ہتھوڑے کی چوٹیں نہ پڑے وہ کبھی ایک شاہکار نہیں بن سکتا۔ اسی طرح انسان کو بھی تکالیف ہی تراشتی ہیں۔ آنسو بہانا کمزوری کی علامت نہیں، یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ تمہارا دل ابھی تک زندہ ہے اور پتھر نہیں ہوا۔ جب ساری دنیا چیخ کر کہہ رہی ہو کہ اب ہار مان لو تو امید دل میں سرگوشی کرتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر ایک بار اور کوشش کرو۔ کوئی بھی درد بلا وجہ انسان کی زندگی میں نہیں آتا۔ ہر تکلیف تمہیں کچھ نیا سکھانے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایک نیا، پاکیزہ اور بہتر روپ لینے کے لیے اپنی پرانی ذات کے خول سے پوری طرح بکھرنا پڑتا ہے۔ جو شخص گرنے کے خوف سے منزل کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتا وہ کامیابی تو کیا راستے کے خوبصورت تجربے سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ پرندے اڑتے وقت ہواؤں کے رحم و کرم پر نہیں اپنے پروں کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تم بھی حالات پر نہیں اپنی محنت اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اپنے درد کا رونا رونے کے بجائے اگر تم کسی اور کے درد کا مرہم بن جاؤ
تو تمہارا اپنا درد اللہ کے کرم سے خود بخود کم ہو جائے گا۔ جب تک انسان کی آخری سانس چل رہی ہے تب تک توبہ کے دروازے اور رحمت الہی کی امید کھلی رہتی ہے۔